تو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ اعلانات ہوتے رہے ہوں گے کہ وہاں پکارا جا رہا ہوگا این المتحابون فی اللہ، این المتجالسون فی اللہ، این المتزاورون فی اللہ۔ یہ آواز لگ رہی ہوگی، اور اسی آواز کے دوران میں یہ بھی پکارا جا رہا ہوگا این المؤذنون، این القراء، این الائمہ، کہ اذان دینے والے کہاں ہیں؟ جو مسجدوں میں اذان دیتے تھے، جن کو معاشرے نے، سوسائٹی نے مؤذن کا نام دے کر مؤذن کی حیثیت متعین کر کے ان کے درجے کو گھٹا دیا تھا، جن کے رتبے کو گھٹا دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج ان کا درجہ اتنا بلند ہوگا جی، لوگ جب ایسے مڑ کر حشر کے میدان میں دیکھیں گے تو سب انسان ایک درجے کے ہوں گے، وہاں یہ تمام انسان ایک ہی سطح، ایک ہی قد و قامت کے ہوں گے، اونچا لمبا جی یعنی پست قد اور اونچا یہ نہیں ہوگا، سب ایک قد کے ہوں گے۔ تو ان میں عام طور سے نہیں پہچانا جا سکتا، لیکن اطولہم اعناقا، اللہ جل شانہ مؤذنین کی گردن کو اونچی کر دیں گے کہ وہ اگر ایسا مڑ کے دیکھیں تو پورے دنیا کے وہ مؤذنین جو اللہ کا نام لیتے اور اللہ کی بلندی اور بڑائی کا اعلان کرتے تھے وہ نظر آئیں گے۔ پورے بنگلور میں یہ آبادی کتنی ہے آپ اندازہ کر سکتے، 20 لاکھ 25 لاکھ مسلمان یہ پورے بنگلور میں آباد ہیں۔ وہ 20 لاکھ 25 لاکھ مسلمانوں میں 1100 یہ 1200 مسجدیں ہیں، 1200 مسجدوں کے 25 لاکھ مسلمانوں میں وہ 1200 مؤذنین کی گردنیں اونچی ہوں گی، وہ نظر آ رہے ہوں گے، وہ دکھائی دے رہے ہوں گے کہ یہ وہ ہیں جو صبح کے سویرے میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، شام کے لمحوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا لگانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ علی کثبان المسک یوم القیامت، حشر کا میدان برپا ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، لوگ مصیبت پہ گرے ہوئے ہوں گے، وہ جی باپ کو دیکھ کے بھاگ رہا ہوگا، یہ ماں کو دیکھ کے بھاگ رہا ہوگا، وہ بھائی کو دیکھ کے بھاگ رہا ہوگا، وہ رشتہ داروں کے قریب آنے تیار نہیں ہوگا، پریشان ہول کا ماحول، ایک مصیبت، ایک ایسی آفت جس کا کسی نے سوچا نہیں ہوگا، تصور نہیں کیا ہوگا، ایسی عجیب و غریب مصیبت، جس کو دیکھو پریشان، جس کو دیکھو مصیبت میں گرا ہوا ہے، وہ کسی اور کی طرف سر اٹھا کر دیکھ کر بات کرنے تیار نہیں۔ دنیا میں جیسے لوگ خیریت پوچھتے ہیں، ویسے وہاں سوال کرنے پہچان والے دکھائی دے رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، لیکن دیکھ کر بھی نظر چرا رہا ہے، اور دیکھ کر بھی نظر بچا رہا ہے کہ نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ تعلق والے، یہاں تک کہ ماں باپ، بیوی اور بچوں سے بھی انسان نظر چرا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ چن کر الگ کریں گے، اور الگ کر کے اللہ جل شانہ ان کو لا کر علی کثبان المسک کی، وہاں مشک کے باغات ہوں گے، مشک کے ٹیلے، مشک کے باغات، مشک کے ٹیلے، جی مشک جو ہے سب سے بہترین خوشبو، بہت لاجواب خوشبو جو ہرن کے اندر سے نکلتی ہے، جس کی خوشبو بڑی لاجواب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مشک کے ٹیلے بنائیں گے، مشک کے ٹیلے۔ جی یہاں تو بڑی مشکل سے وہ ہرن کے اندر سے اتنا چھوٹا سا نکلتا ہے، اس کے ٹیلے کا تو یہاں تصور نہیں کر سکتے کہ وہ پہاڑ کی طرح سے ہوگا، لیکن وہاں اللہ جل شانہ مشک کے ٹیلے بنائیں گے، گویا ممبروں کی طرح سے اونچی اونچی جگہیں، اور نیچے گویا ہریالی، وہ دنیا کی ہریالی کی طرح سے نہیں، وہ موتیوں کی ہریالی، موتیوں کی فلورنگ، ویسی جگہ پر اللہ جل شانہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب لوگوں کو الگ کریں گے تو ان کو الگ بلائیں گے،
3 آدمیوں کو اللہ جل شانہ الگ بلائیں گے، کچھ لوگوں کو عرش کے سائے کے نیچے ٹھہرائیں گے کہ یہ عرش کے سائے کے نیچے رکیں گے، اور کچھ لوگوں کو اللہ جل شانہ ان مشک کے ٹیلوں پر لا کر بٹھائیں گے، کہیں گے آپ یہاں بیٹھو، یہاں تفریح کرتے رہو، یہاں مزے لیتے رہو، یہاں تھوڑی دیر راحت اٹھاتے رہو۔ وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، ذرا غور سے سنیں، وہ کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل یعم قوما وہم بہ راضون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ فرد جس نے لوگوں کی امامت کی، اس طرح سے امامت کی کہ لوگ اس سے خوش رہے، لوگ اس سے راضی رہے، لوگ اس پر اعتراض نہیں کرتے تھے، اس پر نکتہ چینی نہیں کرتے تھے، اس پر کوئی برائی کا الزام نہیں لگاتے تھے، اس پر اعتراض نہیں کرتے تھے۔ اس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ لوگوں کو امامت کرتے ہوئے، نماز پڑھواتے ہوئے زندگی گزاری۔ رجل یعم قوما اور وہم بہ راضون، لوگ اس سے خوش رہے اور یہ امامت کرتے رہے۔ آج امام کے رتبے کو، امام کے مقام کو، امام کی منزلت کو، امام کے درجے کو لوگوں نے گھٹا دیا ہے، اس کو معمولی بنا دیا ہے۔ اور جیسے مشہور ابھی لطیفہ عام طور سے سننے کو ملتا ہے کہ ایک مسجد کے صدر صاحب نے امام صاحب سے کہا کہ ذرا میرے بیٹے کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے، دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کوئی اچھی نوکری لگا دے۔ امام صاحب نے کھلے دل سے دعا کی، انہوں نے کہا کہ پروردگار ہمارے صدر صاحب کے بیٹے کو کوئی اچھی نوکری، عمدہ اور بہتر نوکری دلا دے، لیکن تنخواہ اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی میری ہے، تنخواہ اتنی ہی ملنی چاہیے جتنی میری ہے، یہ بھی دعا کر دی۔ صدر صاحب نے کہا کہ یہ کیا ظلم آپ کر رہے؟ دعا تو آپ نے بہت بہترین دعا کی، بہت اچھی دعا کی کہ بڑی اونچی نوکری ملے، معاشرے میں اور سوسائٹی میں میرے بیٹے کا مقام ہو، لیکن کمائی اتنی ہی جتنی آپ کی ہے۔ اگر 12,000 13,000 کی کمائی ہوگی تو میرا بیٹا زندگی کیسے گزارے گا؟ اس کی بھی تو اولاد ہوگی، اسے بھی تو گھر کی خواہش ہے، اسے بھی تو اپنے معاشرے میں اور سوسائٹی میں ایک اچھا آدمی بن کر اس کے گھر کے سامنے بھی 2-4 گاڑیاں کھڑی رہے، 2-4 ٹو ویلرز بھی کھڑی رہے، 2-4 کاریں بھی کھڑی رہے، اس کا بھی ایک بنگلہ ہو، اس کی بھی عزت ہو۔ یہ سب میری ارمان ہے، اور آپ کہتے ہیں اس کی کمائی 12-13 ہزار ہو۔ 12-13 ہزار میں تو گھر کے دودھ کا خرچہ نہیں چلتا، میرے بچے کی زندگی بلند اور اونچی کیسی ہوگی؟ تو یہ سوچ جو لوگوں کی بنی ہے، اور انہوں نے یہ اس طرح سے اپنی گویا سوچ بنائی ہے کہ امام دنیاوی زندگی میں امام قربانیاں دیتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، اپنی خواہشات کو دباتے ہیں، اور زندگیاں تنگیوں کے ساتھ میں گزار لیتے ہیں۔ زندگی تنگی کے ساتھ میں گزرتی ہے، مشقت کے ساتھ میں گزرتی ہے۔ اسی لیے یہاں آپ نے وہ لذتیں نہیں اٹھائی۔ آپ کو چونکہ 5 دفعہ نماز پڑھانا تھا، تو دن میں 5 نمازیں ایک دن کی غیر حاضری یا ایک دن کا ایبسنٹ نہیں سمجھا جاتا۔ پورے مقتدی کہتے ہیں امام صاحب 5 دفعہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ عام طور سے کوئی دوسرا غیر حاضری کرتا ہے، یہ چھٹی لیتا ہے، نوکری کرنے والا کوئی نوکر چھٹی لیا تو اس کی ایک دن کی غیر حاضری سمجھی جاتی ہے، اور امام صاحب غیر حاضر ہو جائیں تو 5 دفعہ سے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، 10 دفعہ سے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، وہ ایک دن کے بجائے 5 مرتبہ 10 مرتبہ اس طرح سے اس کا نمبر گویا لگ جاتا ہے۔ تو ان کو اتنی فرصت نہیں کہ کبھی یہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں ہل سٹیشنز پر جائیں، کہیں سمندر کے کنارے جا کر ساحل کے کنارے بیٹھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ میں وقت گزاریں۔ یہ لذتیں، یہ تفریح، یہ مزے، یہ سب کا سب مقتدیوں کے لیے قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاثۃ علی کثبان المسک یوم القیامہ، آپ نے پوری زندگی دنیا میں قربانی کی گزاری ہے، وہ لذتیں نہیں دیکھے، وہ ہل سٹیشنز نہیں دیکھے، وہ سینریاں نہیں دیکھی، وہ منار آپ نہیں جا سکے، اور وہ سمندر کے کناروں پر کہیں اٹھتا ہوا سورج
کہیں ڈوبتا ہوا سورج وہ آپ نے نہیں دیکھا۔ اس قربانی کے نتیجے میں آئیے آج آپ کو حشر کے میدان میں جبکہ لوگ بھی اس مصیبت میں مبتلا ہے، اب آپ کو ہم مشک کے ٹیلے پہ بٹھائیں گے۔ یہاں مشک کا ٹیلا ہے، اس مشک کے ٹیلے پر وہ راحت ہوگی، وہ سکون ہوگا۔ دنیا میں سمندر کے کنارے اٹھتی ہوئی موجوں کو دیکھ کر وہ لذت نہیں ملی ہوگی جو لذت وہاں مشک کے ٹیلے پر ملے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رجل یعم قوما وہم بہ راضون، لیکن یہ ضروری کہ امامت کرتے ہوئے کہ لوگوں کا حق بھی ادا ہو، مقتدیوں کو خوش کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ صرف 2 منٹ اور 5 منٹ اور 7 منٹ کے لیے مسجد کے مصلی پر آ گئے، پھر ہمارا امت سے رشتہ نہیں، امت سے تعلق نہیں، بلکہ امام صرف 4 رکعت کے امام کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ امام اس کو کہا جاتا ہے جس کو پورے محلے کے دینی حالت کی فکر ہو، جس کے دل میں ایک درد ہو، جس کے دل میں ایک کڑھن ہو کہ ماشاءاللہ میرے پیچھے فجر کی نماز میں 15 آدمی ہوتے ہیں اور وہی مغرب کی نماز میں 150 آدمی ہوتے ہیں، یہ جو 135 آدمی مغرب میں تو آتے ہیں فجر میں نہیں آتے، تو ان سب کو فجر میں لانے والا کیسے بنوں، یہ فجر پڑھنے والے کیسے بن جائے۔ مجھے معلوم کرنا ہوگا کون مسلمان ہے، اس کے گھر پر ملنا ہوگا، اس سے ملاقات کرنا ہوگا، اور وہی مسلمان جو نماز میں تو حاضر ہے لیکن دکان میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے، دکان میں بیٹھ کر کم تولتا ہے، وہ دوسرے موقعوں پر وعدہ وفا نہیں کرتا، تو ایک نمازی صرف نمازی نہ رہے بلکہ نمازی ہونے کے ساتھ میں وہ پورے دین کا تابع دار بنے، سچا دیندار بنے۔ اس کی ذمہ داری گویا ایک امام کی ہے کہ وہ امام اس فکر کو اپنے دل میں لے، ایک مسلمان کو سچا پکا پختہ مسلمان بنا کر چھوڑے، صرف 4 رکعت ادا کروا کے نہ چھوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل ینادی بالصلوات الخمس فی کل یوم ولیلۃ، رات کے اندھیرے میں کبھی نیند لگ گئی، گہری نیند، تو گہری نیند سے جاگے تو دیکھا کہ 6:15 ہو گئے، 6:20 ہو گئے، 6:30 ہو گئے، اب اٹھ کے گھبرا کے دیکھا تو مشکل سے 5 منٹ 6 منٹ فرض نماز کے ادا کرنے کے لیے باقی ہیں۔ جس کے دل میں درد و فکر ہے، تڑپ ہے، وہ اٹھا، جلدی سے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنا فرض ادا کر لیا، عذاب سے، اللہ کے سامنے کل کی پرسش سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ایسا ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ میں ہوتا ہے، لیکن مؤذن کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، کہ مؤذن نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ میں، وہ گہری نیند سو کر دیر سے نہیں اٹھ سکتا، 2 منٹ تاخیر ہو جائے اذان میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ 5 بجے کی اذان تھی، ابھی تک اذان نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہاں چلے گئے مؤذن صاحب؟ کہاں چلے گئے؟ کہاں رہ گئے؟ کس کام میں لگ گئے؟ یہ ساری باتیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی ہے، کہیں جاؤ دوڑ کے واپس آؤ، ضرورت پر گئے، بیماری کے لیے دوا کے لیے گئے، ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے رہے، دیکھا اچانک گھڑی پر نظر پڑی کہ 12:30 ہو گئے، واپس مجھے دوڑ کے جانا ہے، اذان دینا ہے، 1 بجے اذان کا وقت ہے۔ وہاں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے بیٹھے بے چینی، ایک بے قراری، اور اس بے قراری میں جلدی سے کام کرا کے واپس لوٹنے کا تقاضا، کسی ضرورت سے گئے، ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی، اتنے میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا، ابھی باہر مسجد سے نکلے نہیں، مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، ابھی سنبھلے نہیں، عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا۔ 24 گھنٹے کا یہ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ وقت پر جو اذان ہوتی ہے، یہ وقت پر جو اذان ہوتی ہے، اس اذان دینے والے کی قربانی کتنی ہے کہ اسے زندگی کا کوئی کام تسلی سے کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ ایسے لگتا ہے 11 بجے، 11 کے بعد 1 کے درمیان کے دیکھنے کو تو 2 گھنٹے ہیں، لیکن مؤذن صاحب سے پوچھیں کہ وہ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے،
کیسے جلدی نکل جاتا ہے۔ عصر سے مغرب تک گھنٹہ سوا گھنٹے کا وقت ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے گزر جاتا ہے۔ اور ایک دن نہیں بلکہ یہ روزانہ کا معمول ہے، زندگی کا معمول ہے کہ پوری زندگی اسی طرح سے گزرتی ہے کہ زندگی میں جیسے میرے ساتھ تقاضے، آپ کے ساتھ تقاضے، الگ الگ لوگوں کے ساتھ الگ الگ تقاضے ہیں، بہت ساری ضرورتیں ہیں، بہت ساری حاجتیں ہیں، جن حاجتوں کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، جن حاجتوں کے لیے جا کے وقت دینا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، علاج کے لیے، کسی ضرورت کی چیز کے خریدنے کے لیے، کبھی سامان لینے کے لیے، کبھی کسی چیز کے دینے کے لیے، یہ ساری ضرورتیں ہمارے ساتھ لگتی ہیں۔ اور ہم کبھی گئے تو اتنا مشغول ہو گئے، اذان سنائی بھی نہیں دی ہمیں اذان بھی نہیں سنائی دی، ہم سارے کام سے مشغول ہو کر باہر نکلے تو دیکھیں 2:30 بج گئے، اور ہم خود افسوس کرنے لگے، ارے بھئی اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، اور اتنا وقت بھی گزر گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ایسا مؤذن کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے کہ اسے زندگی میں ہر دن بیدار رہنا پڑتا ہے، اس کی رات کی نیند گہری نہیں لگ سکتی ہے۔ کہ ایک عام آدمی کا تجربہ یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں سب سے گہری نیند آتی ہے، لیکن مؤذن کو اس رات کے آخری حصے میں گہری نیند سونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے جگے، اپنے گھر کو چھوڑے، تیاری کرے، دوڑا ہوا آئے، مسجد میں اذان دے کر دیکھے کہ صفیں سیدھی لگی ہیں کہ نہیں لگی ہیں، صفائی ہے کہ نہیں ہے، پانی کے لیے وضو کے لیے پانی موجود ہے کہ نہیں ہے، استنجا خانے بیت الخلاء صاف ہیں کہ نہیں ہے۔ چاروں طرف ایک آدمی دوڑ رہا ہے، سارا کام کر رہا ہے۔ ایک مسجد نہیں، دنیا بھر کی کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں سب کچھ کر رہا ہے، اور یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی، اس 24 گھنٹے کی ڈیوٹی عام طور سے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اوٹی کر کے لوگ 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور زیادہ پیسہ کمانے کا شوق ہو جائے تو 12 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اور یہاں مؤذن لگتا تو ہے صرف 5 منٹ کی اذان، 2 منٹ کی اقامت، نماز تو مجھے بھی پڑھنا ہے، مؤذن صاحب کے لیے نماز معاف تھوڑی ہے، ان کو بھی تو فرض ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو وقت کہیں نہیں ملتا ہے، وقت پورے طور سے گر جاتا ہے۔ 24 گھنٹے متوجہ رہنا پڑتا ہے، بیدار رہنا پڑتا ہے، جاگتے رہنا پڑتا ہے، اور 24 گھنٹے کی ڈیوٹی پر یہ لوگ دیتے کیا ہیں؟ ہدیہ کیا ملتا ہے؟ زندگیاں گزار کے ان کو کیا ملتا ہے؟ اتنا ملتا ہے کہ گھر نہیں بن سکتا، اتنا ملتا ہے اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے، اتنا ملتا ہے کہ اپنی زندگی سکون عیش کے ساتھ میں نہیں گزار سکتے، اتنا ملتا ہے کہ خواہشیں ہوتی ہیں، دلوں میں ارمان ہوتے ہیں، کوئی دنیا کی خواہش نہ صحیح چھوڑیے، کم از کم دین کی خواہش تو ہوگی، حج کرنے کی خواہش ہوگی، عمرہ کرنے کی خواہش ہوگی، لیکن پیسہ اتنا نہیں بچا سکتے کہ عمرہ کر سکیں، حج کر سکیں، دنیاوی خواہشیں نہ صحیح آخرت کی خواہشیں بھی نہیں پوری کر سکتے۔ تو اتنا ملتا ہے اور اتنے پہ گزارا کر کے چلے جاتے ہیں، زندگیاں لگا کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس پر اللہ کے رسول کا فرمان ہے، رجل ینادی بالصلوات الخمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس نے 5 نمازوں کی اذانیں کل یوم و لیلۃ، جس نے برس ہاں برس تک جس نے ہر دن 5 نمازوں کی اذانیں دی ہوں گی، اس کو اللہ تعالیٰ علی کثبان المسک، اس کو قیامت کے اس ہولناک دن میں، اس مشکل دن میں، اس خطرناک دن میں، اس دن میں جس دن انسانوں کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا، ان کو لا کر بٹھایا جائے گا مشک کے ٹیلے پر۔ آپ تصور کریں، 25 لاکھ، میں بس مثال عرض کر رہا ہوں، پورے ہندوستان کو لے لیں، پوری دنیا کو لے لیں، پوری دنیا میں گنے چنے 25 لاکھ میں کتنے؟ 1200 امام، 1200 مؤذن، یہ 1200 امام، 1200 مؤذن جن کا رتبہ اللہ تعالیٰ بلند کریں گے۔ باقی سب وہ حشر کے میدان میں ہوں گے، وہاں گھبرائے ہوئے ہوں گے، وہاں پریشان ہوں گے، وہاں مصیبت میں جکڑے ہوئے